الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو اچھے طریقے سے گزشتہ ہفتے میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ واحد اس کا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس پروگرام کا مقصد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تک پہنچنے کے لیے آپ کے خاندان کا کچھ پس منظر ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے کچھ تمہیدی گفتگو کی گئی تھی۔ آج کا یہ پروگرام بھی کچھ اسی کا حصہ ہے۔ آئندہ ہفتے سے باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو تاریخ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1200 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے جب کہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک کا جو وقت ہے وہ 6200 برس کا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 6200 برس کے بعد تشریف لائے۔
وہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے میں آ گیا ہے۔ اس وقت جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس زمانے کے جدید محققین جو یورپ کے محققین ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو انسان اسی حال کے اندر برہنہ پھرتا تھا، یا اسی طریقے سے کھانے پکانے کا کوئی نظم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچا گوشت کھا جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یورپ کے مؤرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا، انسانی شروعات ہوئی، حضرت آدم کی نسلوں نے پنپنا شروع کیا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نکاح کا کوئی رسم اور رواج نہیں تھا، بلکہ من چاہے اپنی خواہشات کو لوگ پورا کیا کرتے تھے، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کے اس درخت کے پھل کو کھایا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو آپ کے جسم کے کپڑے اتر گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بھی۔ پھر انہوں نے جنت کے ایک درخت سے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپایا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے شرم اور حیا رکھی، تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو برہنہ پھرتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ طبری، علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور معروف تاریخ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دمبے کی اون کے کپڑے بنائے، اور کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے گندم کے دانوں کو بھوسے سے الگ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پیس کر اس کی روٹی بنائی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں مغربی محققین کی باطل اور بے بنیاد ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یورپین مؤرخین جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر شک اور شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر شبہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو پاکیزہ نسب ہے، کہیں پر آپ کے نسب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سب کے نکاح ہیں، کسی کا زنا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات مانیں یورپین مؤرخین کی کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو نکاح کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا، تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر زنا آ جائے گا، اور یہ بات شریعت اور سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں یورپین مؤرخین کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو تاریخ اسلامی ہے اسی کا اعتبار ہے۔ لہذا ایک مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جس ملک کے اندر ہم آباد ہیں، سب سے پہلے اس کی ایک تو فضیلت اور برتر یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس ملک میں بھیجا ہے، اور دوسری خصوصیت اس ملک کی ایک یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اس ملک کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہندوستان سے سرزمین عرب تک کا، یعنی مکہ المکرمہ جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس کی زیارت کے لیے آپ نے اس سرزمین سے 1000 مرتبہ پیدل سفر کیا ہے، اور ان 1000 سفروں میں
حضرت آدم علیہ السلام 300 مرتبہ حج کعبۃ اللہ کے لیے پیدل تشریف لے گئے اور 700 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین سے خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرے کے لیے 700 مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ لہذا آپ کا جو کل سفر ہے وہ 1000 مرتبہ کا پیدل کا سفر ہے۔ تو سب سے پہلے جو حج کا شرف حاصل ہوا ہے، سب سے پہلے جو حج کے لیے سفر کیا گیا ہے وہ بھی اسی ملک ہندوستان کی سرزمین سے کیا گیا ہے۔ تو یہ خصوصیت اس سرزمین کی ہے